السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر شام کے وقت ایک بیاباں سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سر راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملیں۔ جناب باری میں عرض کی، یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سر راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے، تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اس سے پوچھوں تو اس کا جواب دے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پست قد، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجہ تھا۔ میں سخی اور دراز قد مرد تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرما تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام، عصا بردار، جوان خوبصورت، سرخ قبا پوش، بشمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اب 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرہ داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہوا اور چرند جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازیر زریں میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میری شکار سفید قبا زیب تن کیے، تاج و مکلل سر اور بازو پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے، 1000 پیچھے، اور 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آئینی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر و دبیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرما تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صرف اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو عجب لگے گا، مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے۔ اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی، ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جواں مرد و عالی جمال اور کمال خوبی میں بے نظیر تھا۔ حسن و خوبی، جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متحیر رہتا۔ ہر روز میں فقیر اور محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا، اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ ان سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ حال اس سر بوسیدہ نے بیان کیا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا،
یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور ہیئت میں دیکھا، سو سب بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا اور میرے غلام خدام سب دست بستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی اور ہر طبیب نے مقدور بھر کو کوشش کی کہ میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری اور اسی طرح 5 روز گزر گئے اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوچتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا اور جب ہوش آتا تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجہ کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لحظ کے میں نے ملک الموت کو دیکھا، ہیبت شکل سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تخت سری میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہذاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، کہ تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے جو شکل نیک بزرگ کی ہے اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور دائنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہیں کہ جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، موت تجھ پر کیسے ہوئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے عزرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کے گز اور کئی کے کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے، استغفر اللہ، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ چنانچہ جمجہ بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈالی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائیں۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ و ریشے سے جان میری پکڑ کر کھینچنے لگے، اور جان
کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور غزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی کہ میری جان نہ نکالو، اس کے بدلے میں میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ بس یہ بات سن کر ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوا اور انہوں نے غزر اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارے کہ بدن کے جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ استغفر اللہ۔ اور کہنے لگے، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ باعث گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا؟ پھر میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر، خدا جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جاتی تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ الغرض اسی طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ بعد اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان بھی لے گئے۔ وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں دفن کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گڑھے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر نکیر اور وہ فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اے نبی، منکر نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے، ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا کہ اس قدر ہیبت ناک شکلیں اور اتنا قوی ہیکل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا کہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گز تھے کہ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ بس یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو کام نیک و بد، برائی بھلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج اس سب کا حساب تجھ سے لینے آئے ہیں۔ بس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، اور وہ باتیں اور وہ کام بھی یاد آنے لگے کہ جنہیں میں اپنی زندگی میں بھول چکا تھا۔ سو اس وقت اپنے کیے سب کام اور سارے کردار یاد آنے لگے، اور میں یاس و حسرت اور مصیبت و ندامت کا واویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کریں تو اس گرج سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور انسانوں جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کا نام لیا کہ جن کی میں اپنی زندگی میں پرستش کیا کرتا تھا۔ تب انہوں نے ایک گزر کھینچ کر میرے منہ مارا اور زمین کی تہوں میں دھس گیا، اور اس کی ہیت و دھمک سے تخت السری تک ہل گیا اور میں آہ و پکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار اپنے بتوں کو، فریاد کر ان سے جن کی تو سوا اللہ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش میرے باختہ ہوئے اور زبان میری بند ہو گئی۔ تب پھر انہوں نے مجھے آئینی غزوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، اے دروغ گو، بتا تیرا رب کون ہے؟ تب مارے خوف کے میں نے کہا کہ میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو کہ سوا تمہارے کس سے فریاد کروں کہ کوئی سنتا نہیں، اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس و حسرت کرنے لگا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ تب انہوں نے ایک گرج ایسا کھینچ کر مجھ پر مارا کہ جان کونے کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگے، اے بدبخت، تو اللہ رحمان و رحیم کو نہیں جانتا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا کہ غضب اللہ کا اس پر ہو کہ جو نعمت تو اللہ کی دکھاوے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔
اب بسبب تیرے کفر کے تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اے نبی اللہ، میری ساری زندگی کی بادشاہت اور خوشیاں عذاب گور اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھیں۔ چنانچہ جمجہ بادشاہ کے سربسیدہ نے کہا، اے نبی اللہ، جب فرشتے مجھ سے حساب کتاب لے کر لعنت و ملامت اور عذاب سنا کر چلے گئے تو بعد اس کے کہ میری قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور کفر کرتا رہا۔ اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا تھا۔ اور جب جب تو اپنے گناہ گار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا تب تب مجھے تجھ پر غیرت آتا تھا۔ بس آج میرا مقصود مجھے مل گیا کہ تو میرے اندر آیا ہے اور اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ میں کافروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لحظہ کے مشرق اور مغرب کی زمین آ کر مجھے دبانے لگی، ایسا کہ میرے بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے اور پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر پیوست ہو گئیں۔ کوئی راہ فرار کی میرے پاس نہ تھی، نہ ہی کوئی میرا رفیق تھا کہ جس سے مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بعد اس کے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش، خشمناک، ایسا کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا، مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ کنارے عرش سے ایک آواز غضب والی آئی کہ اس شقی القلب کو دوزخ میں ڈال دو، اور وہیں ایک شخص کو دیکھا جو خشمناک نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور زمانہ آتش اس کے پاس ایستادہ اور سلاسل اور منجنیق اور توق و زنجیر آتشیں اس کے پاس رکھی تھیں، اور وہ داروغہ دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسے کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں ہمارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب دوبارہ وہ اپنی ہیبت ناک آواز میں غضب کے ساتھ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی آتشی زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتشی کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آتشی زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے۔ پھر مجھے 70 گز نیچے گہرے غبار میں قید رکھا۔ پھر میرے بدن کی تمام کھال نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، استغفر اللہ، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے تک دھنسا دیتا، استغفر اللہ۔ وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ باوجود موت کی تکلیف کو مجھ جھیلنے کے میں خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی کہ اب پکار موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اور اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ۔ باوجود اپنے کفر اور گناہوں کے، اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، آتش دوزخ کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کر۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، ہادیہ، سعیر، سقر، جہنم، قطعی اور حطمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور اس کے آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ وغیرہ کچھ نہیں، سوائے غم کے، خوشی اور راحت نہیں، اور منہ ان کا سیاہ مانند کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ زاری اور آہ و بکار میں مصروف، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی، نہ ان کی آہذاری سنی جاتی ہے، نہ ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ ہر وقت آواز آتی ہے کہ اے اہل دوزخ، تمہارا بام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، بس ہمیشہ اس میں جلتے رہو، استغفر اللہ۔ چنانچہ جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زرقوم تھا،
زقوم بیان ہوا ہے۔ بس جو کوئی بھی کھانے کو مانگتا اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا۔ پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا اور نہ ہی واپس اوپر آتا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ پر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ بس مجھے ایک لوٹا بھر کر پینے کو دیا۔ میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بھری تھی کہ میرا سالہ حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کا گوشت پوست اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ استغفر اللہ۔ اے نبی اللہ، وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی۔ استغفر اللہ۔ اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بات اس کی کہ ایک آواز ہیبت ناک آئی کہ میرا گوشت پوشت دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کے میرے پاؤں کے تلوؤں سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں سو مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتشیں لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب وہ میں نے نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تبش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا۔ استغفر اللہ۔ اور میرا مغز میرے منہ اور ناک کان سے بہہ نکلا۔ جب میں فریاد اور زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چکھ، یہاں اب سوا عذاب دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا اور مسلمانوں کو ایسا ایذا پہنچاتا رہا۔ بس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہے، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سوا آگ کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے۔ اس کے اندر کئی کنویں آتش کی ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے، سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹکٹاہٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا، پانی ہو کر بہہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبت ناک آواز سے اپنی اصلی حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جاوے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جاوے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی۔ بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجہ نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کوہ سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔
بس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کی اعمال کا نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں ہمارے خوف کے کانپنے لگا اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے جھڑکا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبتناک آواز سے میں آگے بڑھا اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، اس چشمہ کا کیا نام ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجہ کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی میں بہہ گئیں، اور جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے کہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوزخ کے بارے سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجہ، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے، اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشیں دھرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کے پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی بادشاہت اور سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کر دیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں، اور کوئی ساعت بنا مار کے نہ گزرتی، اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہیں وہ جن کے بہکانے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور کوئی مددگار نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں۔ اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجہ کو سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈی آزاد کیے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، غریب غربا کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، بس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا کہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ تب حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجہ نے فریاد کی کہ اے نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ سے مجھ بیچار و گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے، بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوست داری فقراء و مساکین کے۔ بس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، یکم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجہ کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی ہیبت میں واپس ایک جسم کی صورت بنا، اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ بس جمجہ نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لایا،
اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ کی عبادت، ریاضت اور صیام و قیام میں گزرا، اور کوئی دنیا کا کام ایسا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جان پیا، اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت میں مکان دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔